مدینہ کے اندر میں عصر کی نماز کا ٹائم تھا. اذان کے 10 منٹ پہلے مسجد نبوی سے واکنگ ڈسٹینس پر ایک نقاب کی دکان پر گیا. نقاب خریدا, میں نے سلیکٹ کر لیا, پسند کر لیا, ریٹ بھی طے ہو گیا. میں پیسہ دینے والا ہوں, نقاب دینے والا نقاب دینے والا ہے. بغل میں مسجد نبوی کے لاؤڈ اسپیکر سے اذان کی آواز آنے لگی, اللہ اکبر اللہ اکبر. دکاندار نے کاؤنٹر بند کر دیا, پردے گرا دیے, کہا شیخ صاحب بعد میں آئیے گا. میں نے کہا بھائی میرے اذان ہو رہی ہے, ابھی تو جماعت میں 10 منٹ کا ٹائم ہے, ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم پیسہ لے لو سامان دے دو. کہا نہیں اذان ہو چکی ہے, اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اذان ہونے کے بعد کوئی سودا سلف کریں. آپ نماز کے بعد آئیے, دکان میری کھلی رہے گی, آپ کو سامان مل جائے گا. اللہ کی قسم اس دکاندار نے, پیسہ میری جیب میں موجود ہے, اس نے پیسہ نہ لیا, اس نے سامان نہ دیا. اذان کی آواز سننے کے بعد وہ لوگوں, آج سعودی عرب کے لوگ بہت برائیاں کرتے ہیں, اللہ کی قسم اپنی تمام کمیوں کوتاہیوں کے باوجود آج بھی اسلام اگر اپنی سچی حالت میں پوری کائنات کے اندر کہیں موجود ہے تو آپ کو اس مکہ مدینہ کی سرزمین پر مل جائے گا. اذان ہو رہی ہے, دکان بند, کوئی سودا نہیں ہوگا. مجھے قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی, رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. میرے نیک بندے تو وہ ہیں, میرے نیک بندے تو وہ ہیں, میرے اللہ والے بندے تو وہ ہیں, ان کا کاروبار کبھی ان کو نماز سے نہیں روکتا, ان کی تجارت ان کو کبھی نماز سے نہیں روکتی. سیمانچل کے جلسے میں بہت بول چکا ہوں, چینل والوں سے بھی کئی بار کہا ہے کہ بھائیو ان جلسوں کو کی شکل مت بگاڑو. آپ سے بھی بار بار کہتا ہوں کہ ان جلسوں کی شکل نہ بگاڑو. ماں بہنوں سے بار بار کہتا ہوں, یہ جلسے ہیں, یہ قرآن و حدیث کے نام پر قائم ہوتے ہیں, ان جلسوں کے تقدس کو پامال نہ کرو. جوان جوان لڑکیاں سج دھج کر کے, میک اپ کر کے, سنور کر کے ان جلسوں میں آ رہی ہیں, اور اوباش اور بدماش قسم کے لڑکے راستوں پر گھوم رہے ہیں. میرے بھائیوں, اگر جلسوں کا یہی مقصد ہے تو اللہ کے واسطے ان جلسوں کو بند کر دیجیے. چینل والوں, آپ نے گلی گلی نکڑ نکڑ چینل کھولے, تقریروں کے ایک تقریر کے 50 ریکارڈ کرنے والے کیمرے لگے ہوئے ہیں. تقریروں کو آپ نے ریکارڈ کیا, آپ نے اپنے ویورز بڑھانے کے لیے, اپنے دیکھنے والوں کی, اپنے درشکوں کی تعداد بڑھانے کے لیے آپ نے تقریر کچھ تھی, آپ نے اس پر گرما گرم کوئی ٹاپک ڈال دیا, جو میں نے اپنی تقریر میں جو بات کہی بھی نہیں, جس کا ذکر بھی میں نے نہ کیا, وہ بات آپ نے میری تقریر میں اس کے ٹاپک بنا دیا. اس کو کیا ہو رہا ہے میرے بھائی؟ جلسوں کے نام پر کیا کیا ہو رہا ہے ہمارے یہاں, کیا کیا خرافات ہو رہی ہیں. اتنے جلسے ہو رہے ہیں مگر ہمارا نوجوان نماز سے آج بھی دور ہے. اللہ نے فرمایا, لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا, اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا. اور آج اگر کوئی اللہ کو بھول گیا, اس کی زندگی میں سب کچھ ہے, اللہ نہیں ہے, اللہ کا ذکر نہیں ہے, نماز نہیں ہے, اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے, تو دنیا میں تو جو ہوگا ہوگا, آخرت میں کیا ہوگا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمیں یاد نہیں کرے گا, جس کی زندگی میں سب کچھ ہوگا لیکن اللہ نہیں ہوگا, اس کی زندگی کو ہم بے چینی والی زندگی بنا دیں گے. وہ کروڑوں اور لاکھوں کمائے گا لیکن اس کے گھر میں چین نہ ہوگا. ساس بہو کے جھگڑے اس کے گھر میں ہوں گے, بھائی بھائی کے جھگڑے اس کے گھر میں ہوں گے, اس کے گھر میں نند بھابی کے جھگڑے ہوں گے, اس کے گھر میں دیورانی جٹانی کے جھگڑے ہوں گے, اس کے گھر میں نہ چین ہوگا نہ سکون ہوگا, اس کے بچے بیمار ہوں گے جو ہم کو یاد نہیں کرے گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اس کی زندگی بے چینی والی بن جائے گی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور کل قیامت کے دن ہم ایسے انسان کو اندھا بنا کر کے اٹھائیں گے. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى. وہ کہے گا, اے اللہ میں تو دنیا میں اچھا خاصا دیکھا کرتا تھا, میں آج اندھا کیسے ہو گیا؟ اللہ فرمائے گا, كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. میرے بندے, تیرے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی گئی, تیرے سامنے نماز کی اہمیت بتائی گئی, تیرے سامنے بے حیائی کی برائی کی گئی, مگر تو بے حیائی کے کام کرتا رہا, تو نماز کو چھوڑتا رہا, تو اللہ کی یاد سے غافل رہا. جب تو دنیا میں اندھا بن گیا تو آج ہم نے تجھ کو اندھا بنا دیا. تو یہ پہلی آیت ہے کہ اپنے مال اور اولاد کے چکر میں اللہ کو مت بھول. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ. اور جو مال کے چکر میں اللہ کو بھول جائے گا, جو اولاد کے چکر میں اللہ کو بھول جائے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اس سے زیادہ گھاٹے کا سودا کوئی نہیں کر رہا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم دکان کر رہے ہیں نماز چھوڑ کر کے, ہماری دکان میں بڑی برکت ہو رہی, بڑا پیسہ آ رہا ہے. نہیں, پیسہ تو آ رہا ہے مگر آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. جانتے ہو فائدے کا سودا کس کو کہتے ہیں؟
आओ एक मिसाल आपको देता हूँ, फायदे का सौदा किसको कहते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा के साथ बैठे हुए हैं, एक सहाबी आते हैं, आए अल्लाह के नबी मैं अपने बाग की चहार दीवारी कर रहा हूँ, मेरा खजूरों का बाग है, मैं उसकी बाउंड्री कर रहा हूँ, और बाउंड्री करने में मेरे पड़ोसी का एक खजूर का पेड़ आ रहा है, मैं उससे कह रहा हूँ कि ये खजूरों का पेड़ तुम मुझे दे दो, लेकिन वो मुझे देने को तैयार नहीं है। नबी अकरम ने उसको बुलाया, कहा भाई ये अपने बाग की बाउंड्री कर रहा है, तुम्हारा एक पेड़ इसकी बाउंड्री के रास्ते में आ रहा है, तुम अपने पेड़ की जो मुनासिब कीमत है दे दो। उसने कहा नहीं मैं नहीं दे सकता। उसने कहा मैं ये पेड़ नहीं दे सकता। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। उसने कहा हाँ, अगर इस एक खजूर के पेड़ के बदले में मुझे पूरा एक बाग दे दिया जाए तो मैं वो बाग के बदले में मैं एक खजूर का पेड़ दे दूंगा। नबी अकरम ने अपने सहाबा से कहा ऐ मेरे सहाबा, कोई है जो इस पेड़ को खरीद ले, मैं उसको जन्नत की गारंटी देता हूं, इससे बेहतर खजूरों का बाग उसको जन्नत में मिलेगा। कोई है अल्लाह का बंदा जो अपना खजूरों का बाग इसको दे दे और इसका ये पेड़ खरीद ले। एक साहबी खड़े हो गए, उनका नाम था अबू दहदा। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मेरा एक बहुत बड़ा खजूरों का बाग है, मैं आपको गवाह बना करके कहता हूं कि मैं अपना खजूरों का बाग इसको दे रहा हूं और इसका वो एक खजूर का पेड़ मैं लेकर के अपने सहाबी भाई को दे रहा हूं। सौदा डन हो गया। अबू दादा दौड़े दौड़े घर आए, उनकी बीवी उसी बाग में गई हुई थी। मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं, हजरत अबू दादा बाग के दरवाजे पर पहुंचे और बीवी को आवाज दी, ऐ उम्मे दादा, ऐ मेरी बीवी, तुम जल्दी से इस बाग से निकल जाओ, ये बाग मैंने अल्लाह की राह में दे दिया है। ऐ मेरी बीवी, मैंने एक खजूर के पेड़ के बदले में इस बाग को खरीद लिया है, इस बाग को बेच दिया है और मुझे अल्लाह के नबी ने इस पर जन्नत में इससे बेहतरीन बाग की गारंटी दी है। आज के दौर की औरतें होती तो शौहर की ये बात सुनकर के चार बातें सुनाती कि आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं देखा, आपसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं देखा कि आप एक पेड़ के बदले आप इतना बेहतरीन बाग आप बेच करके चले आए। आज की औरतें होती तो चार ताने मार देती। लेकिन मेरी प्यारी माओ बहनों, नबी की सहाबियात की जिंदगी भी क्या जिंदगी थी। उम्मे दादा उस बाग से निकलती हैं और अपने शौहर से कहती हैं, ऐ मेरे शौहर, आपने बड़े फायदे का सौदा किया है, आपने बड़े मुनाफे का सौदा किया है, आपने जन्नत के बाग के बदले अपने बाग को दे दिया है, आपने कोई घाटे का सौदा न किया। ये थे सहाबा। एक और साहबी थे, उनका नाम था सुहैब रूमी। हमारे यहाँ शेरशाबादी चलता है, अंसारी चलता है। इसी बिहार में दरभंगा में एक गांव है, वहाँ सड़क में दीवार बनी है, एक तरफ से अंसारियों का रास्ता है, एक तरफ से शेख का रास्ता है। अंसारी के रास्ते से शेख नहीं जा सकता, शेख के रास्ते से अंसारी नहीं जा सकता। हम तो बिरादरियों में बटे हुए हैं, ठीक है बिरादरी है तो है, लेकिन बिरादरी कोई फख्र की चीज नहीं है। शेरशाबादी ये सोचे मैं शेख और अंसारी और खान से अच्छा हूं, खान ये सोचे मैं अंसारी से बेहतर हूं, अंसारी ये सोचे मैं फला से बेहतर हूं, ये इस्लाम की तालीम नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बिरादरी की बुनियाद पर किसी को कोई इज्जत हासिल नहीं है। नबी के सहाबा में आप देखें वैरायटी है सहाबा की। सलमान फारसी ईरान के रहने वाले, सुहैब रूमी रूम के रहने वाले, इसी तरीके से हजरत बिलाल हबशा के रहने वाले हैं। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ईरान का है, कोई हबशा का है, लेकिन नबी के सारे सहाबा दर्जे में और मकाम में सहाबी होने के एतबार से बराबर हैं, सहाबी होने के एतबार से बराबर हैं। हजरत बिलाल तो गुलाम थे, उनको हजरत अबू बकर ने खरीद करके आजाद किया था और हजरत उमर कहा करते थे आका सैयदना सैयदना, बिलाल भी हमारा आका और अबू बकर भी हमारा आका, हमारे आका ने हमारे आका को खरीद करके आजाद किया। बंदो मोहताजो गनी एक हुए, तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी एक हुए। अगर अल्लाह ने आपको तौफीक दी होगी, आपने हज किया होगा, आपने उम्रा किया होगा, आपने देखा होगा कि अल्लाह के घर का तवाफ करने में गोरे और काले का कोई फर्क नहीं, अंसारी और शेरशाबादी का कोई फर्क नहीं, अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं, सारे के सारे लोग एक ही आवाज दे रहे हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं दे रहे हैं। एक ही आवाज है, एक ही ड्रेस कोड है, एक ही घर का तवाफ कर रहे हैं और एक ही मकसद है कि अल्लाह राजी हो जाए। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु रूम के रहने वाले थे, गुलाम बनकर के मक्का में आए, किसी ने आजाद कर दिया, बिजनेस करने लगे। अल्लाह ने तिजारत में बरकत रखी है, तिजारत में बरकत है। उलमा कहते हैं कि सबसे बेहतरीन पेशा खेती करना है और खेती करने के बाद सबसे बेहतरीन पेशा तिजारत है। तिजारत में अल्लाह ने बहुत बरकत रखी है।
حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے تجارت کی، بزنس کیا اور اللہ نے برکت دی ان کو، بہت پیسہ کمایا انہوں نے، نبی اکرم کے اوپر ایمان لائے، صحابی ہو گئے۔ پھر ایک ایسا موقع آیا کہ اللہ کے پیارے نبی مدینہ چلے گئے، صہیب رومی ابھی مکہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں، ان کو اپنا کاروبار بھی دیکھنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی دیکھنا ہے۔ اب کیا ہوا؟ بغیر چلائے بھی تو کوئی بات ہو سکتی ہے، اطمینان سے سنیں اور سننے والے کو سننے دیں، ڈسٹرب نہ کریں۔ کسی کا کوئی پرسنل میٹر تو کنارے لے کے جا کے حل کر لیں۔ آپ لوگ اطمینان رکھیں، جیسے سننا ہو سنیں، اطمینان رکھیں۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سارے بزنس کا سیٹ اپ کرتے ہیں، سارے مال کو اکٹھا کرتے ہیں اور تیاری کرتے ہیں مدینہ جانے کی۔ سامان پیک کر لیا، اونٹ تیار ہو گیا، صہیب رومی مکہ سے نکلنے لگے۔ مکہ کے کافروں نے اونٹ کی نکیل پکڑی، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں مدینہ جا رہا ہوں، یثرب جا رہا ہوں، اپنے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ مکہ والوں نے کہا صہیب ہم تمہیں مدینہ نہ جانے دیں گے، تم نے ساری زندگی مکہ میں رہ کر کے پیسہ کمایا اور آج چاہتے ہو کہ اپنی ساری کمائی لے کر کے تم مدینہ چلے جاؤ، اے صہیب کبھی ایسا نہ ہونے دیں گے۔ کہا پھر کیا کرتے ہو؟ کہا ہمارے پاس بس ایک ہی آپشن ہے، تم اپنا سارا مال ہم کو دے دو، ہم تمہیں مدینہ جانے دے دیں گے۔ ہو لوگو، مال بڑی اہم چیز ہے مگر اللہ سے بڑھ کر کے نہیں ہے، رسول سے بڑھ کر کے نہیں ہے۔ صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سیکنڈ بھی نہیں لیا فیصلہ کرنے میں، کہا اے مکہ والو اگر یہ بات ہے لے لو میرا یہ سارا مال، ساری زندگی کی گاڑی کمائی ان کے حوالے کر دیا اور خالی ہاتھ حضرت صہیب رومی مدینہ چلے آئے۔ جب مدینہ پہنچے، فجر کی نماز کا ٹائم تھا، اللہ کے پیارے نبی نماز پڑھا رہے تھے، صہیب رومی آتے ہیں اور نماز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم نے سلام پھیرا، اپنے صحابی پر نظر پڑی، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اپنے صحابی کو گلے لگایا، اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا تھا سارا معاملہ۔ نبی نے پہلا لفظ جو کہا، آپ نے فرمایا اے صہیب ربحت البیع ربحت البیع، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے، تو نے کوئی گھاٹے کا سودا نہ کیا، تو نے ساری زندگی کی کمائی کو ٹھوکر مار کر کے اللہ کے دین کے لیے تو نے قربان کر دیا، اے صہیب تو نے بڑے فائدے کا سودا کیا ہے۔ آج تو کروڑوں کمانے والا، لاکھوں کمانے والا مسجد کے اندر جب چندہ دینے کی بات آتی ہے تو 5 کا سکہ تلاش کرتا ہے، 10 کی نوٹ تلاش کرتا ہے، بیوی کے لیے شاپنگ کرنے کے لیے 2000 کی نوٹ نکالتا ہے، بچوں کے شوق کے لیے 500 کی نوٹ نکالتا ہے، اور بیچاری مسجد اور مدرسہ ایک ایسی چیز ہے وہاں 10 کی نوٹ آپ کو زیادہ ملے گی۔ یہ ہمارے دل کا حال ہے میرے بھائی۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو اپنے مال کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، اپنی اولاد کے چکر میں تم اللہ کو بھول نہ جانا، اگر ایسا کرو گے فاولئک ھم الخاسرون، تو تم سے زیادہ گھاٹے میں کوئی نہ ہوگا۔ ایک آیت کا مطلب میں نے سمجھا دیا، اب دوسری آیت کا مطلب سمجھ کر کے بات ختم کریں گے ہم۔